وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام علیکم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. میرے بھائیو، جو موضوع شیخ عبدالحکیم نے اعلان کیا ہے، اب اس پر ہم گفتگو ذرا نہیں کرنا چاہتے چونکہ اس کے لیے پھر ادھورا رہ جائے گا. میرے سامنے آج واقعی ہم یہ چاہ رہے تھے، میرا مقصد یہ تھا کہ آج ہم سارے ساتھی بامبے سے نکلیں اور دیوبند پہنچ جائیں. میرا مقصد یہ تھا اور کچھ نہیں. آج کہاں چلیں ہم لوگ؟ بغیر ٹکٹ، بغیر ٹرین کے، بغیر پلین کے سیدھے کہاں چلے جائیں ہم؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں، دیوبند، پھر اس کے بعد سہارنپور. ہاں، ایک دارالعلوم دیوبند، دوسرے مظاہر العلوم سہارنپور. آج ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ وہاں تک آپ لوگوں کو پہنچائیں، لیکن مشکل ہے وہاں تک پہنچانا. جہاں تک پہنچیں گے، باقی انشاءاللہ ارادہ رکھیں گے آئندہ کا. میرے بھائیوں، ہمیں صرف آج آپ حضرات کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ 4 سوالات ہیں. سائل بھی میں ہوں اور مجیب بھی میں رہوں گا. نمبر 1، آج دنیا کے اندر بڑا فساد. ابھی پچھلے ہفتے میں آیا تھا بامبے، تو لوگوں نے کہا بیچ میں ہم ہیں، ایک میدان ادھر ہے، دوسرا میدان ادھر ہے. ادھر سفید پکڑی اور ادھر گرین پکڑی، کہا کہ اس کے بیچ میں ہم لوگ ہیں. اور سب کا نعرہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث فسادی ہیں. واقعی فسادی ہیں یا کہ نہیں؟ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیوبند چلنا چاہتے تھے ہم لوگ. لیکن آؤ سب سے پہلے قرآن و سنت کے روشنی میں دیکھیں کہ دوستو واقعی فسادی ہوتا کون ہے، کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. شیخ رضا اللہ نے 35 منٹ اپنا لیا، یہ کہتے ہیں 3 منٹ زیادہ لیا. کیا یہ بھی فساد ہے؟ سوچو، یہ بھی فساد ہے کہ نہیں ہے؟ سوچو فساد کس کو کہتے ہیں. میرے بھائی، کھانا پکا، آپ نے پکا کے رکھا، اس میں نمک کم ہو گیا، فساد نہیں ہے، نمک اوپر سے ڈال دیں گے. پانی زیادہ، ممبر زیادہ ہے، سالن میں پانی ڈال کر کے آپ نے پکا لیا، اس کو فساد نہیں کہیں گے. لیکن رکھ دیں، اس میں بدبو آنے لگے تو کہا جاتا ہے یہ فساد ہو گیا. آج فسادی کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کچھ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک ٹناٹن، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کھڑا پکا مسلمان، صحابہ کرام کا، اور دوسرا تھا ادھر پکا مشرک تھا. یہ 2 تھے. اور بیچ میں ایک گروہ تھا جس کو کہتے ہیں روشن خیال. وہ نہ ان کو ناراض کرنا چاہتے، نہ ان کو، نہ ان سے ملنا ہے نہ ان کو. وہ کہتے ہیں ہم لے کر کے دونوں کو چلیں گے. اللہ اکبر. اور اتنا چلتے رہے، چلتے کہ بامبے سے مدراس مندر تک پہنچ گئے. وہ پہنچ گئے نا. روشن خیال گروہ کہاں پہنچ گیا؟ مندر. کیا کرنے؟ مندر کو دھلے گا، مورتیاں دھلے گا، پرفیوم اس میں لگائے گا، پھر اس کے بعد سجا کر کے چوم کے واپس آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو لے کر کے چلیں. ایک گروہ ایسا تھا جن کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، لوگوں خبردار زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. انہوں نے کہا رے واہ صاحب، ادھر کٹر پنتھی، ادھر وہ
انما نحن مصلحون، ہم ہی تو دونوں کو لے کر کے چلنے والے ہیں، ہم ہی مصالحت کروانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان روشن خیالوں نے جب نبی علیہ السلام کی تعلیم کتاب و سنت آئی تو لوگوں نے جب قبول کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کتاب و سنت کی دعوت شروع کی تو لوگوں نے صحابہ کو تابعین صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کہا یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا میرے بھائیوں، ہمیشہ اہل باطل، اہل بدعہ، اہل شرک ہمیشہ کتاب و سنت کی دعوت دینے کو فساد کہتے ہیں، اور بدعت اور اصل جو فساد ہے اس کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ اب آپ بتائیں فسادی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون۔ اللہ کی کتاب اصلاح کے لیے، نبی کی سنت اصلاح کے لیے، صحابہ اصلاح کے لیے، نبی کی دعوت اصلاح کے لیے ہے، لیکن شرک کرنے والے کہتے ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ فسادی اصل میں ہوتا ہے دوستو، دو کام فسادی کے ہوتے ہیں، ان کے دو مشن۔ نمبر ایک، حق کہنے والے کو فسادی کہنا، حق کو فساد کہنا، اور حق کا دعوت دینے والے کو فسادی کہنا۔ نہ وہ حق قبول کرتا ہے، سنت کو کہے گا فساد، توحید کو کہے گا فساد، اخلاق کو کہے گا فساد، اور اخلاق کی دعوت دینے والا، توحید کی دعوت دینے والا، سنت کی دعوت دینے والے کو کہے گا فسادی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو یہ توحید سنت کی دعوت دینے والے، شرک و بدعات کو مٹانے والے یہ فسادی نہیں ہے، یہ اصل میں اصلاح کرنے والے ہیں، حق کی دعوت دبانے والے، حق کی دعوت کو روکنے والے، شرک و بدعات کو فروغ دینے والے، اصل میں یہ الا انہم هم المفسدون، فسادی یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض۔ اللہ اکبر۔ فرعون کے قوم آئے، فرعون کی قوم، سرداروں کا گروہ آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا ہمارے رب فرعون کیا موسیٰ کو اور اس کے قوم، کیا موسیٰ کو آپ ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے کہ یہ ہمارے ملک میں فساد پھیلاتا پھرے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائیوں توحید کی دعوت دینا فساد کہا جاتا ہے، سنت کی دعوت کو فساد کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا توحید کی دعوت دینے والا مصلح ہے، توحید اصلاح ہے، سنت کی دعوت دینے والا مصلح ہے، اور سنت کی اتباع اصلاح ہے۔ سنت کی مخالفت کرنے والا اصل میں وہ جو ہوتا ہے فسادی ہوتا ہے، اور بدعت کا رواج دینا، باپ دادا کے رسم و رواج کو دینا، اصل میں یہ فساد ہے۔ الا انہم هم المفسدون۔ اب میرے بھائیو آؤ نمبر جواب سن لیا فسادی کون؟ اب تو جواب مل گیا، بولو بھائی ملا؟ نہیں تو آج ہی فجر تک ہوتا رہے گا۔ مل گیا جواب۔ اب فسادی کون؟ بولو۔ مولانا عبدالسلام صاحب فسادی ہیں۔ کیوں اتنی بڑی کانفرنس انہوں نے رچائی؟ سب سے بڑا فسادی شیخ رضا اللہ ہے۔ کیوں؟ بدعات کو بدعات کہتا ہے، تم کہتے ہو لیکن رب کہتا ہے یہ مصلح ہیں، رب کہتا ہے فسادی تم ہو، ہم نہیں کہتے۔ اور فساد کہاں سے پھیلا؟ لوگ کہتے ہیں یہ جب سے اہل حدیث آئے، اہل حدیثوں سے فساد۔ الحمدللہ اہل حدیث تو پوری امت کی اصلاح چاہتے ہیں، اہل حدیث فساد نہیں۔ فساد کہاں سے آیا؟ ہے فقط توحید سنت، امن و راحت کا طریق، فتنے تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر، گر نہیں ہے جستجو ہے تجھ میں حق کا ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ فساد تو کہاں سے چلا ہے؟ تقلید سے چلا ہے، فساد وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور کیسے ہوا؟ اس کے لیے وہی میں نے کہا رات بھر عشاء سے لے کے فجر تک چاہیے، اختصار کے ساتھ۔ جب تقلید شروع ہوئی
394 ہجری کے اندر مصر کا جو بادشاہ تھا 394 ہجری کے اندر جب یہ تقلید شروع ہوئی اور لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا اور شخصیات کو ایسا پکڑا کہ ابھی میں نے محاصرہ کے کانفرنس میں لوگوں سے بتایا، سنا ہوگا، اللہ اکبر. ایک نے کہا اللہ کی قسم ہم کو تو ہمارا امام شرک کرنے کا حکم دے گا تو ہم شرک بھی کریں گے. کیوں؟ ہمارے امام نے کہا شرک کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں 394 ہجری کے اندر جب زیادہ فساد پھیلا ہوا تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا کنٹرول کرنے کے لیے مصر کے اندر 4 قاضی مقرر کر دیے. اللہ کے واسطے لڑو نہیں بھائی. کیوں لڑتے ہو؟ حنفی کہتا ہے یہ قاضی اگر ہے تو ہم ملک کے خلاف بغاوت کریں گے. قاضی کو معزول کیا، جنگیں ہوئی، اور اللہ کی قسم تعجب کرو گے تقلید نے ایسا فتنہ پیدا کیا. رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن دوسرے گروہ نے کیا کہا کیونکہ حنفیوں سے لڑنا ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں، اس لیے روزہ جہاد کے لیے توڑ دینا ضروری ہے. ایک مذہب والا دوسرے مذہب کو قتل کرنے کے لیے رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے. فتنہ تو یہ تھا. اہل حدیثوں نے کیا فتنہ کیا؟ اہل حدیث تو پتھر کھانے کے بعد بھی تمہارے پیچھے لگے تھے. اور واقعی ایک شخص دوڑا ہوا آیا، اہل حدیث تو فتنہ نہیں اصلاح چاہتے ہیں. ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، کہا شیخ صاحب آج میں نے 10 سال رگڑا لگایا. میں نے کہا کیا ہوا رگڑا لگانا؟ کہا ایک مشرک کے پیچھے لگا تھا، برابر رگڑا لگاتا رہا، 12 سال کے بعد آج ہم نے اس کو اہل حدیث بنا دیا. اہل حدیث فتنہ نہیں، اہل حدیث اصلاح کرتا ہے. میرے بھائیو جب زیادہ بڑی بات ایسا کرو، لڑو نہیں، اپنی جگہ پہ چاروں صحیح. آپ دنیا کے اندر وہ بادشاہ، فتنہ، فساد، جھگڑے، لڑائی، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ 4 مذہب قائم کیے. پھر 664 ہجری کے اندر اللہ اکبر 4 کی مسجدیں الگ کی گئیں، 4 کے مدرسے الگ کیے گئے، 4 کے مولوی الگ کیے گئے، اور یہ قانون پاس کیا گیا حنفی شافعی سے فتویٰ نہیں لے سکتا، اور شافعی حنفی سے نہیں لے سکتا، مالکی حنبلی سے نہیں لے سکتا. یہاں تک کہ 9ویں صدی ہجری کے اندر ابھی بھی اتنے جھگڑے لڑائی ختم نہ ہوئے، ابھی بھی مار پیٹ چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، ان کا اپنا جہاد، ابھی بھی لڑائی ہے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے. آخر میں ایک چراغ سا حکومت کے بادشاہ نے دیکھا یہ اتنا لڑتے ہیں، ایسا کرو خانہ کعبہ میں بھی 4 مصلی قائم کر دو. نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1000 سال تک قرآن حرم پاک کے اندر صرف ایک مصلی تھا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن اب خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلی ہو گئے. ایک کی اذان ہوئی، ابھی دوسرے کا وقت نہیں ہوا ہے. اللہ فتنہ تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی اللہ کی قسم اتفاق نہ رہ گیا. اہل حدیثوں سے کہا فتنہ پھیلا، اہل حدیثوں نے تو مصالحت تمہاری کروائی ہے. دیوبند کے اندر جب لڑائی ہوئی اور جھگڑے ہوئے اہل حدیثوں نے مصالحت کروائی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول آئے تھے مصالحت کروا کے گئے. اگر اللہ کے رسول آئے تھے آپ کی مصالحت کروانے کے لیے تو اہل حدیثوں کو کیوں بلایا تھا آپ نے مصالحت کروانے کے لیے؟ میرے بھائیو سوچو، فسادی نہیں. پھر فتنہ جب 4 امام مصلی ہو گئے. اب یہاں ایک سوال ہے، مصلی تو قائم ہو گئے، 4 مذہب، 4 قاضی، 4 مصلی، 4 امام، سب کچھ ہو گئے. لوگ کہتے اس پر اجماع ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے سنا ہے بامبے میں کوئی اجماع کمپنی بھی قائم ہو گئی ہے. کیا اجماع کمپنی؟ پتہ نہیں کون سا اجماع کر لیا آج تک. کہتے ہیں اس پر اجماع ہو گیا تھا. کب اجماع ہوا؟
ظالم بادشاہوں نے اجماع کیا، کسی ایک عالم کا نام بتاؤ کہ واقعی اس وقت اس نے اتفاق کیا تھا۔ اسی لیے 4 مصلح بنے، 4 قاضی بنے، ساری چیزیں ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر ایک بدعت ہے جو مسلمانوں میں بادشاہوں نے ایجاد کیا۔ پھر آگے بڑھو، کون سا انسان ہے جو اس کی تائید کی ہو؟ ہمیشہ علماء نے ان کی مخالفت کی ہے۔ علماء نے 4 مصلح کی، 4 مدرسوں کی، اور ہر الگ الگ جو لوگوں نے اپنا ادارے قائم کیے، ہمیشہ علماء کہتے رہے کتاب اللہ و سنت رسول۔ میرے بھائیو، یہ تو آپ نے سن لیا، فساد کہاں سے چلا؟ تقلید سے، مصر سے شروع ہوا۔ اور یہ مالیگاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً آج سے 40 سال قبل جب جامعہ محمدیہ منصورہ میں پڑھا رہا تھا، ذرا سوچو، کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ مدنی مدینہ مسجد میں تالا کس نے لگوایا تھا؟ بولو فضل الرحمان، کس نے لگوایا تھا؟ اہل حدیثوں نے مصالحت کروائی۔ اللہ کی قسم، تالا لگا تھا مسجد میں، نہ دیوبندی جا سکتا ہے اور نہ سنی جا سکتا ہے۔ بات یہاں تک آئی کہ تم لوگ ایسا کرو کہ آپس میں اگر اس مصالحت نہیں کرتے تو یہ خلیل سیٹھ ہیں، ان کو دے دیا جائے۔ ایک نے کہا خلیل سیٹھ کو دے دیا جائے، اہل حدیث کو دی جائے۔ اللہ کی قسم، دوسرے گروہ نے کہا اس اہل حدیث سے بہتر ہے فلاں ہندو کو دے دی جائے۔ مجاز ہے، یہ مالیگاؤں میں ہمارے سامنے حادثہ ہوا ہے۔ فتنہ تو یہ ہے، فساد یہ ہے، جنگ و جدال یہ ہے، اور مصالحت کرنے والے تو یہ بیٹھے ہیں۔ 2 دن سے جو دعوت دی جا رہی ہے، اس کو فساد نہیں، اس کو اصل میں دوستو کیا کہا جاتا ہے؟ اصلاح۔ ہم فساد نہیں، فتنہ نہیں، اس کو کہا جاتا ہے اصلاح، ہدایت ہے، کتاب و سنت، رحمت ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، لڑانے والی چیز نہیں ہے۔ نمبر 2، چلو اب دیوبند چلتے ہیں، چلیں گے نا؟ آج بڑا زور دیا جا رہا ہے، بڑا زور دیا جاتا ہے سنت الگ ہے اور حدیث۔ 3 دن کانفرنس ہوئی نا، پچھلے ہفتے آج کہا ایک گراؤنڈ ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے، ادھر سفید پکڑی، ادھر گرین پکڑی، اور بیچ میں مومن پرا والے ہیں بیچارے، یہ مسکین، یہ بیچارے ہیں۔ اللہ اکبر! سنت اور بدعت، وہ سنت کا مطلب ہم رفع الیدین نہیں کرتے، یہ سنت ہے، اور یہ رفع الیدین کرتا یہ حدیث ہے۔ اور ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا سنت پر عمل کرنا جنت ہے اور حدیث پر عمل کرنا جہنم کی آگ ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اسی بامدے کا خطاب ہے، بامدے کا یہی خطاب کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اب آئیں، سب سے پہلے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف دنیا جانتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں لولا ابو یوسف، اگر ابو یوسف نہ ہوتے تو دنیا میں حنفی فقہ کا رواج نہ ہوتا۔ گویا کہ سارا احسان حنفی مذہب پر کس کا ہے؟ امام ابو یوسف کا۔ ان کے بارے میں امام مزنی، جانتے ہیں مزنی کون ہے؟ خالو کے شاگرد کہہ دو۔ کس کے شاگرد؟ خالو کہہ دو نا۔ بھائی ہم خالو ہی لگیں گی نا۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں امام مزنی، امام ابو یوسف، جن کی وفات 182 ہجری میں ہوئی۔ کہتے ہیں، سنو، امام مزنی کے بارے میں کہتے ہیں اتبع القوم للحدیث۔ اب ذرا غور سے سننا، اتبع القوم للحدیث ابو یوسف۔ یہاں قومن نہیں ہے، القوم ہے۔ کیا ہے القوم؟ کیا مطلب؟ حنفی قوم میں، حنفی مذہب میں سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والا ابو یوسف ہے۔ سنت پر نہیں، کس پر عمل کیا؟ ہاں،
پتہ چل گیا اگر سنت اور اس میں فرق کرو گے تو ابو یوسف بھی اہل حدیثوں کی طرح اہل حدیث ہی رہے ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے سنت پر نہیں بلکہ کس پر عمل کیا؟ حدیث پر. آگے ذرا سنو، آگے کہتے کیا ہیں ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں؟ موت کے وقت موت سر پر کھڑی ہے، شاگردوں کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا چمگھٹا ہے، سب کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے میرے شاگردوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے ہمارے اقوال اور افعال کو آگے بڑھانے والوں، میری وصیت سن لینا. کل ما افتیت بہ فقد رجعت عنہ. ساری زندگی جو میں نے فتوے دیے تھے تم لوگ گواہ رہو، میں نے سارے فتوے اپنے واپس لے لیے. اب تمہارے پاس جو ہے کچھ باقی نہیں رہ گیا. کیوں؟ ہم نے تم کو دیا، پھر ہم نے مرنے کے بعد لے لیا. کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ الا ما وافق الکتاب والسنہ. صرف ہمارے وہی فتوے لینا اور وہی امت کو آگے بڑھانا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. یہی ابو یوسف اتبع القوم للحدیث ہیں اور وہی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. پتہ چل گیا حدیث اور سنت دونوں دو نہیں بلکہ کیا ہیں؟ ایک ہیں. آگے بڑھو. امام شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 740 اور وفات جو ہے 816 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. اے دنیا کے لوگوں، حنفی ہیں، پکے حنفی ہیں، فقیہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کہنے لگے ابھی دیوبند نہیں لے گئے، ابھی کہیں اور باہر گئے ہیں ہم. اب باہر لے گئے ہیں. وہاں کیا ہے؟ کہتے الخبر والحدیث والاثر. اے لوگو، السنت الحدیث والخبر والاثر اور والسنت کلها واحد. اے میرے حنفی بھائیو سن لینا. امام جرجانی کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور اعلان کر رہا ہوں خبر، اثر، سنت، حدیث یہ چاروں چیزیں ایک ہیں، دو نہیں. اور آگے بڑھو، اپنے پڑوس میں آ جاؤ یو پی والو، لکھنؤ چلو تھوڑا سا، پھر اس کے بعد دیوبند. لکھنؤ سید عبدالحی حنفی لکھنوی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 1304 ہجری کے اندر ہوئی ہے. یہ اس کی شرح لکھتے ہیں ظفر الامانی. کیا کہتے ہیں؟ قول حق وہو قول الجمہور. دنیا کے سارے علماء کا، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل الحدیث ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت اور حدیث دونوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں. پھر اب ذرا آگے چلو. دیوبند کے اندر ہیں، اب بامبے چھوڑو، کہاں پہنچو؟ بولو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بلا ٹکٹ، بغیر پلین، بغیر ٹرین، بغیر بس. ارے دل پہنچ گیا بھائی. وہ لوگ تو ہمارا ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں یہاں رہ کر کے کہنے کعبہ کے اندر، اور تم لوگ اپنی سوچ وہاں تک نہیں پہنچا سکتے. دارالعلوم دیوبند کے اندر جو حال ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام رکھا ہے دارالحدیث. کیا رکھا ہے؟ نام کیا ہے؟ دارالسنہ رکھو. اگر دارالسنہ رکھے تو شیخ شمیم کے یہاں پہنچاؤ گے. رہ گئے، ختم. دارالسنہ نہیں، دارالحدیث رکھا ہے. اور سنا اسی پر جو بخاری مسلم کا درس دے رہا ہے اس کو شیخ السنہ نہیں شیخ الحدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی دونوں دو ہیں. جب عمل کرنے کی باری آئی تو دونوں دو ہیں. اب چلو ذرا سہارنپور چلتے ہیں. دیوبند سے آگے جانا پڑتا ہے، پہلے لکھنؤ، پھر دیوبند، پھر اس کے بعد میرے بھائیو سہارنپور. بالکل پنجاب کے بارڈر پر کبھی جانا ہو تو دیکھو. سب سے پہلا حنفی عالم جس نے صحیح بخاری پر حاشیہ چڑھایا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بار بار ان کو سمجھاتے رہے، اور علماء جانتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا
مکتوبہ اس حدیث میں بڑھا کر کے حدیث کو حنفی بنایا گیا. میاں صاحب کا لیٹر آج تک موجود ہے, چھپا ہوا ہے. مولانا داؤد رات رحمت اللہ علیہ کہ اللہ قبر کو نوروں سے بھرے, انہوں نے ایک مکتوب شریف کے نام سے یہ عربی میں لیٹر چھپایا. میاں صاحب نے دلائل کے ساتھ وعدے کیا, لیٹر لکھا لیکن اصلاح نہیں ہوئی. آج تک حاشیے پر وہی ہے, اذا اقیمت الصلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتین, ہے نا؟ آپ تو پڑھاتے ہیں روز. یہ شیخ الحدیث بیٹھے, ہمارا بھی شیخ الحدیث ہونے کے لیے ہم تو کہیں گے یہی شیخ الحدیث بھی ہے, شیخ الاثر بھی ہے, شیخ السنہ بھی ہے, اور شیخ سب کچھ یہی ہے. ہمارے چاروں ایک ہے. آپ کو اپنی خبر لیں. سید احمد علی محمد احمد علی محدث سہارنپوری, محدث سہارنپوری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک کتاب قائم کی ہے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اب ذرا سنو, اگر ہمارے ساتھ آپ لوگ ہیں تو سمجھیں گے. کون سی کتاب ہے بھائی؟ کتاب الایمان, ایمان کا بیان. کتاب الطہارہ, طہارہ کا بیان. کتاب الصلاۃ, نماز. اور ایک کتاب کیا ہے؟ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. نجات کس میں ہے؟ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینے میں. صحیح بخاری خود ہی تقلید کی مخالفت کر رہی ہے اور کہتے ہیں مصلی بنے 10ویں ہجری میں اور مدرسے بنے 5ویں صدی ہجری میں اور 4 قاضی بکرے 4تھی صدی ہجری کے اندر. اور امام بخاری تو ان سے سینکڑوں سال پہلے مخالفت کی تھی. 4 مذہب نہیں, مذہب ایک ہوگا, کتاب و سنت کا. کوئی 2 رائے نہیں, کوئی 4 مذہب نہیں. کل ہی میں نے بتایا تھا, نہ 3 کی تثلیث ہے, نہ 4 کی تقلید ہے. نہ 3 کی تثلیث ہے, نہ 4 کی تقلید ہے. بس کل ہو اللہ واحد کی یہی تفسیر ہے. اللہ بھی ہے, نبی بھی ایک. اللہ تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, عبادت کرنا ہے تو ایک کی, اور عبادت طریقہ اپنانا ہے تو صرف ایک کی. ایسا نہ ہو. ایک صاحب نے سنت میں اور بدعت میں, سنت اور حدیث میں بڑا فرق کیا. بس 3-4 منٹ ٹائم باقی ہیں, اور شاید کہ شیخ سوچتے بھی ہوں گے لیٹر دینے کے لیے. زیادہ ہو گیا اللہ ہوگا. تو دیکھو کیسی سنت اور حدیث کی تفریق کیسے کرتے ہیں. ہمارے ابو ظبی میں ایک صاحب امام ہے, شیخ ڈاکٹر عبدالقیوم, جانتے ہوں گے. ابھی ہمارا بھتیجا دکھا رہا تھا, اس کے بڑے آیا ہے سنت الگ بدعت الگ. سنت کیا ہے؟ اب ذرا سنو. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھے, خوب فریش تھے, تو پہلی رکعت میں ہاتھ یہاں باندھے, پھر دوسرے میں تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئے, اللہ اکبر, تھک گئے تو ہاتھ آ گیا نیچے, یہاں آ گیا. پھر تیسری رکعت میں بہت زیادہ نڈھال ہو گئے تو آ گیا ناف پر, اور چوتھی میں بالکل ڈاؤن ہو گئے تو ہاتھ لٹکا دیا. نیچے سے امام مالک چلے, امام مالک نے چوتھی رکعت والا لیا, امام ابو حنیفہ نے دوسری رکعت والا لیا, امام احمد بن حنبل نے, امام شافعی نے تیسری رکعت لی, اور امام احمد بن حنبل نے, امام مالک پہلی رکعت, چوتھی رکعت, امام احمد بن حنبل, ابو حنیفہ تیسری رکعت, نہیں دوسری, ہاں تیسری, نیچے سے بھائی آ رہے نا, الٹا آ رہے ہیں. اور پھر امام شافعی جو تھے احمد بن حنبل, امام احمد نے لے لیا دوسری رکعت یہاں تک, اور امام شافعی صرف پہلی کو لیے. اللہ اکبر. معلوم پڑا کہ کیمرہ انہیں لگا کے پہلے ہی سے فٹ کر رکھا تھا. ان کو پتا کیسے چلا؟ دنیا کے اندر کوئی حدیث تو نہیں, کسی صحابی نے نہیں, لیکن فنا بزرگوں نے خواب میں دیکھا. یہ سنتیں ثابت کرنے کے لیے سنت رسول میں سنت بزرگہ ثابت کر ملانا چاہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں سنت الگ اور حدیث الگ. بہرحال کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, الکتاب آگے امام بخاری نے کیا کہا؟ الکتاب
وہ سننا، کتاب اور سننا. اب سنت دیکھ کر بڑا خوش ہو جائے گا. دیکھو دیکھو سنت پر عمل کرنا ہے. لیکن کریں کیا؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سہارنپوری محدث کہتا ہے سن لو، الکتاب هو الکلام المنزل من اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والسنت، اور سنت کیا ہے؟ ہوا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، نبی کے قول، نبی کے فعل اور نبی کے سامنے جو عمل کیا گیا آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور رضامندگی کا اظہار کیا. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ سنت. تو میرے بھائیو سنت بھی وہی اور حدیث بھی وہی. ایک چیز اور رہ گئی ہے، 2 منٹ میں اور بتا دیں. ایک ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. کن کو؟ اللہ اکبر. بڑی بڑی کانفرنس سے اجماع کی برکت، اجماع کی ساری برکت کیا؟ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. تقریباً 1830 کے قریب دہلی میں کتاب شائع کی گئی بنام قاری عبدالرحمن پانی پتی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا عبدالحق محدث بنارسی یہ شیعہ بن کر کے مرا، اور اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا مرتد ہو گیا تھا. میاں صاحب کا زمانہ تھا. اہل الحدیث نے کیس دائر کیا، اور کیس دائر کرنے کے بعد مولانا عبدالقاری عبدالرحمن پانی پتی کو عدالت میں حاضر کیا گیا. کہنے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کتاب نہیں لکھی. لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے معتبر ذرائع سے کتاب چھپی ہوئی ہے. لکھنے والا آج بھی شاید دلی کے اندر وہ فائلیں موجود ہوگی. اہل حدیث صحابہ کو معیار سمجھتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اپنا سلف سمجھتے ہیں. کل ڈاکٹر عبدالقیوم حفظہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کا معیار قرآن کی روشنی میں ہم صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کا احترام، صحابہ کی عزت، صحابہ سے محبت، ان کے منہج کو اپنانا یہ ہمارے لیے واجب ہے. صحابہ کو گالی دینا، فاسق فاجر کہنا ہمیں کفر و ارتداد کے برابر سمجھتے ہیں. صحابہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. اگر کوئی صحابہ کو ہم تو نہیں کہتے. شرح وقایا جلد دوم باب الشہ کتاب رکھ دیا. باب الشہادات میں امیر معاویہ کو بدعتی آپ نے کہا ہے. نور الانوار میں ابو ہریرہ کو جاہل آپ نے کہا ہے. ہم اہل حدیث تو صحابہ کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.